ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق سب تکریم سامعین مکرم، دیکھنے کو تو چنگاری ہوتی ہے، آگ کیا بھڑکتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ راکھ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار فرمایا ہے، دیکھنے والے کو تو لگتا ہوگا اس سے کیا ہو جائے گا، اللہ کے ہاں ایسی جرت کرنا اتنا بڑا جرم ہوتا ہے۔ غفلت میں انسان اس کام کو کیے جاتا ہے، نتیجے میں اس شخص کا سب کچھ ہی راکھ ہو جاتا ہے۔ فرمایا تین باتیں ثلاث مہلکہ، انسان کو ہلاک کر دینے والی، ان تینوں کاموں کو اختیار کرنا انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے۔ اعجاب المرء بنفسه، پہلا جرم، انسان اپنی دنیا میں ایسا مگن ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور باقیوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ شح المطاع۔ اور دوسرا جرم، مال کا اتنا پیارا ہوتا ہے، مال جمع کرتے کرتے رشتوں کی پہچان ہی اسے ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات، مانتا ہے دل کی مانتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی۔ ہونا تو یہ چاہیے جذبہ یہ ہو اللہ کی ماننے والا بن جاؤں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے والا بن جاؤں۔ آگے دیکھیے ترتیب کے ساتھ، سب سے پہلی بات اعجاب المرء بنفسه، خود پسندی میں مبتلا ہو جانا۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ بولا، اللہ کو معلوم ہے کون کتنے درجے کی اللہ ذوالجلال کی اطاعت اور بندگی کرنے والا ہے۔ امام ابن مبارک رحمہ اللہ اس کو یوں بولا کرتے تھے لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب۔ نماز پڑھنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ اکبر کی صداؤں پہ لبیک کہنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کی رونق بن جانے والے، یقیناً اسلام والے ہی آباد کرتے ہیں، ایمان والے ہی اللہ کی آواز سن کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں انسان کو بگاڑ دیتی ہیں۔ فرمایا سب سے زیادہ بدترین اگر کوئی شے ہے بگاڑ پیدا کرنے والی، العجب، وہ خود پسندی ہے کہ انسان اس بات پہ مبتلا ہو جائے کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا شیء افسد للاعمال من العجب، نیکیاں بہت سی ہوتی ہیں، اس وقت سب کچھ راکھ ہو جاتا ہے جب شیطان کے اس وار میں انسان آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا سے کیا بن گیا ہوں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان العجب من اعظم الذنوب، بہت سارے گناہ ہیں جو انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، ان میں سے نمایاں گناہ یہ ہوتا ہے انسان اس بات پہ مبتلا ہو جائے کہ میں تو بڑی چیز بن گیا ہوں۔ آپ اس کو یوں سمجھیے، امام مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لَأَنْ أَبِيتُ نَائِمًا وَأَصْبَحَ نَادِمًا، رات صرف سوتے ہوئے گزر جائے اور صبح کو مجھے ندامت اور شرمندگی ہو، اللہ ذوالجلال نے اس قابل ہی نہیں جانا کہ میں اس کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ یہ شرمندگی احب الیہ، مجھے بہت پیاری لگتی ہے، دن بھر ندامت میں گزرے کہ اللہ ذوالجلال کے سامنے تہجد کے لیے کھڑا نہیں ہو سکا، ان ابیت قائما واصبح معجبا، اس سے اچھی لگتی ہے کہ میں تہجد کا اہتمام کروں اور صبح کو اس خود پسندی میں مبتلا ہو جاؤں۔ ایسا تو شاید کوئی بھی نہیں ہے جیسی میں دعائیں کرنے والا ہوں، جیسے میں سجدے میں رونے والا ہوں، میں پتہ نہیں اللہ کے کتنا قریب ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو سمجھنا کہ پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا ہوں۔ اللہ ذوالجلال ایسی عادت سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا من تعظم فی نفسہ واختال فی مشیتہ، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں اور اسی گمان میں اس کی چال میں تکبر آ جاتا ہے، اس کی سوچ میں گھمنڈ اور غرور آ جاتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ سے ملاقات ہوگی اس حال میں ہوگی کہ میرا اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ آج اگر سوچ زندہ ہو
والد ناراض ہو جائے، والدہ ناراض ہو جائے، استاد ناراض ہو جائے، فکر کرنے والے اس ناراضی کو محسوس کرتے ہیں، لیکن راز قیامت اظہار ہو جس سے اللہ کی ناراضی کا اظہار ہو، کیا بنے گا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو بھی پھیر کے رکھنا، اپنی اطاعت کی جانب پھیر کے رکھنا۔ اس جانب اگر خیال آ گیا کہ میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر چکا ہوں، یا میرا کیا سے کیا مقام ہے، یہ خود پسندی انسان کو ہلاک کر دیا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے اپنے صحابی کو ایک دعا سکھلا کر کے گئے، مجھے بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے، اپنوں کو اس کو یاد کرواتے رہنا چاہیے۔ اور انداز کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا بھول نہ جانا۔ کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دینا، تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر کرتا رہوں۔ عبادت جون سا کام بھی ہو یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے، اس میں نکھار لانے کی، اسے خوبصورت بنانے کی کوشش میں لگا رہوں۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت اور بندگی کی حقیقی خوبصورتی نصیب فرمائے، اور اس آڑ میں شیطان کے اس وار سے بچائے کہ میں اپنے آپ کو سمجھنے لگوں پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا ہوں۔ جب اپنی دنیا میں انسان آتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ وہی بات تھی نا، فرعون بھی بولا تھا انا ربکم الاعلی، یہی وہ بات تھی جو ابلیس نے بولی تھی، مجھے بنایا گیا ہے آگ سے، اس کو بنایا گیا ہے مٹی سے، آگ تو اوپر کو اٹھتی ہے۔ یہی وہ جملہ تھا جو قارون نے بولا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری محنت ہے، میں جب آ جاتی ہے اس وقت یہ خود پسندی انسان کو ہلاک کر دیا کرتی ہے۔ دوسری بات، مال سے ایسی محبت کا ہونا، شح مطاع، جب انسان کے سامنے صرف روپیہ پیسہ ہو، رشتوں کی پہچان بھی ختم ہو جائے، بس اس کو ہو کہ بینک بیلنس ہونا چاہیے، جب ایسی سوچ آتی ہے اس سے پھر جنم لیتی ہے بخیلی، جنم لیتی ہے، اس سے جنم لیتی ہے حسد جیسی بیماری، جنم لیتی ہے۔ وہ شخص جو مال تو جمع کرتا ہے لیکن بخیلی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے لیے فرشتے بھی پھر اس دعا سے، اس انداز سے بد دعا کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو بخیلی کا شکار ہوتا ہے فرشتہ بد دعا کرتا ہے، اللہم اعطِ ممسکا تلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرنے والا، بخیلی کرنے والا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ ضرورت انسان کو اللہ کی محبت سے محروم کر دیتی ہے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل
کرنے والا، غرور کرنے والا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھنے والا، جب دماغ میں یہ کیڑا آ جائے، فخر اور غرور گھمنڈ ہونے لگے، اپنے عہدے کا، اپنی کرسی کا، اپنی ذات پات کا، اپنے روپے پیسے کا، اوروں کو حقیر سمجھنے لگے، اللہ کی محبت سے محرومی ہوتی ہے۔ اور جب ایسی کیفیت ہوتی ہے، الذین یبخلون، عموماً وہی لوگ جو مال کو مال سمجھتے ہیں، رشتوں کی پہچان بھی آنکھوں سے ختم ہو جاتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہلاک ہو جاتے ہیں، ہلاکت ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے، اس سے بڑی ہلاکت اور کیا ہو جائے گی؟ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن ان بیماریوں میں سے یہ بیماری بہت بڑی ہوتی ہے، دیکھنے میں بہت صحت مند، لیکن اگر مال کو مال سمجھ بیٹھا ہے، اس کو اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ بوڑھا والد ہے، جوانی اس نے صرف کر دی میرے لیے، آج موقع آیا ہے میں اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑوں۔ مال سے بڑا عزیز ہوتا ہے باپ کی محبت، والدہ کی خدمت، ایسے ایسے عظیم رشتوں کی پہچان بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ایسی بخیلی سے بچو، مال کی ایسی چاہت سے بچو، تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے اپنی اس حرکت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، انسان سمجھتا ہے روپیہ پیسہ جتنا گہرا ہوگا، جتنا وسیع ہوگا، میرے لیے اتنی ہی فراوانی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہی مال کی فراوانی اس کے لیے تنگی اور محتاجی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جو بخل بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ مال بڑھتا جا رہا ہے، اسی اعتبار سے اس کی دنیا بھی اتنی تنگ ہو جاتی ہے، لیکن جس کو ایسی بخیلی سے بچا لیا گیا، کامیابی اس کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۔ اگر بخیلی سے جان چھڑواتے ہو، اللہ کی راہ میں لگاتے ہو، میرا اللہ معاف بھی فرمائے گا اور اجر اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اس کو شمار بھی نہیں کر پاؤ گے۔ تیسری بات کہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے جب یہ دل کی مانتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جب یہ ایسی ضرورت کر جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے، جی فلاں نے کہا ہے، رشتوں کی پہچان بھی ختم ہوتی ہے اور اس کو پھر پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کی کلام کیا کہتی ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، جو دل میں آیا وہی کر گزرتا ہے۔ پاؤ اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ تو سوچنا چاہیے، ایسا قدم اٹھانا میرا اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اس معاملے میں میری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ بس جو سمجھتا ہے بس دل میں آ گیا وہی کر گزرنا، ایسی ضرورت
انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ۔ خواہش نفس کے پیچھے نہ چلنا۔ صرف اس جملے پہ اپنی ساری کی ساری زندگی کو قربان نہ کر دینا کہ بس دل میں آیا تھا۔ اکثر دل کی ماننے سے گمراہی ہی ملا کرتی ہے۔ جنہوں نے دل کو مانا گمراہی ان کا مقدر ہوئی۔ لہم عذاب شدید، روز قیامت ان کے لیے عذاب بھی ہوگا، اتنا سخت ہوگا۔ فما اصبرهم علی النار، کیسے صبر کریں گے؟ دوسرے مقام پہ مالک الملک فرماتے ہیں قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین۔ اے میرے پیارے حبیب، اعلان فرما دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرو، اور فرما دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے جس طرح غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، وہاں مجھے منع کیا گیا ہے کہ کبھی میں قدم اٹھاؤں اپنے دل کی سنتے ہوئے یا دل کی مانتے ہوئے خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہوا میں چلتا جاؤں۔ میں تو چلوں گا اپنے رب کی مرضی کے مطابق چلوں گا، میں چلوں گا شریعت کی روشنی کے مطابق چلوں گا۔ جب انسان کو پرواہ نہیں ہوتی اللہ کیا فرماتا ہے، اس کا نبی کیا فرماتا ہے، بس جو دل میں آتا ہے اس کے مطابق چلنے لگتا ہے، گمراہی اس کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم۔ اللہ ذوالجلال نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا ہے، کس وجہ سے؟ واتبعوا اہواءہم، بس جو دل میں آیا گھر گزرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ ایسا کرنے کو میرا اللہ کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اپنی خواہشوں کو جو تابع بنا لیتے ہیں اللہ ذوالجلال کی اطاعت اور بندگی کے تابع بنا لیتے ہیں، اپنی خواہشوں کو جو تابع بنا لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تابع بنا لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اپنے آپ کو اپنی خواہش نفس پہ قربان کر دیتے ہیں ہلاکت ان کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ دل تو خواہش کرتے رہتا ہے، علاج کیسے کرنا چاہیے؟ انسان دل کی نہ مانے، مانے تو اللہ کی مانے، اس کو پسند کرنے لگے جو اللہ پسند فرماتا ہے، اس کو پسند کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہے آپ تک پہنچی، کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔
اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر جاتا ہے، علاج خواہش نفس کا اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب میں اور آپ اپنے آپ کو فکری طور پہ تیار کرنے لگے۔ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا اللہ کے سامنے یوں کھڑا کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاؤں حرکت نہیں کر پائیں گے جب تک 5 چیزوں کا یہ بندہ جواب نہیں دے دیتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے 1 مہینے کا حساب دینا۔ کاروباری حضرات اس کو بہت اچھی انداز سے سمجھتے ہو۔ فیکٹری میں بیٹھا ہو، کسی بڑی دکان پہ بیٹھا ہو، مہینے کا حساب دینا ہو کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ایک سانس کا جب جواب دیا جائے گا کیا بنے گا؟ جوانی دی تھی کیسے گزار کے آئے ہو، وقت دیا تھا کہاں پہ لگا کے آئے ہو، مال کیسے کمایا تھا کہاں پہ لگایا تھا۔ کتنے مشکل سوال ہے۔ یہ فکر جب دل میں آ جائے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگے، اور پھر یہ فیصلہ کرے بڑا مشکل ہے۔ دل کے پیچھے نہیں دوڑوں گا، دوڑوں گا تو اللہ کی اطاعت میں دوڑوں گا، چلوں گا تو اللہ کی بندگی میں چلوں گا۔ انسان خواہش نفس سے بچتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، نتیجہ یہ نکلتا ہے میرا اللہ جنت بطور انعام عطا فرماتا ہے۔ مولا کریم مجھے اور آپ کو خود پسندی سے بچائے، مجھے اور آپ کو تکبر غرور سے بچائے، مجھے اور آپ کو مال کی ایسی چاہت اور ایسی محبت سے بچائے کہ میں اور آپ رشتوں کی پہچان بھی ختم کر بیٹھے۔ ہمیں حقیقی اپنی اطاعت اور بندگی نصیب فرمائے۔ ایسی جانے والے نے تو جانا ہی ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے چلے جانا ہے، لیکن لوگ ذکر کرتے ہو، اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا کہنے والے جب یہ کہتے ہیں کسی کی نماز کو یاد کرتے ہو، کسی کی خیر کو یاد کرتے ہو، کسی کے حسن اخلاق کو یاد کرتے ہو، انتم شہداء اللہ فی الارض، لوگوں کی اس زبان کو ہی دیکھتے ہوئے میرا اللہ جانے والے کے لیے معافی کا اعلان کروا دیتا ہے۔ ہماری اس مسجد کے صف اول کے نمازی محترم قسیم بٹ صاحب رحمہ اللہ، میں اکثر ان کو دیکھتا تھا، سخت بیماری کے باوجود بھی وہ ماشاءاللہ تشریف لاتے تھے۔ جب بھی سلام لینا ہوتا تھا کیسے دعا کرنا اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ جب کسی کی نماز دیکھنے کو ملتی ہے، پابندی دیکھنے کو ملتی ہے، دعائیں تو نکلتی ہیں، لیکن لوگ جانے کے بعد بھی جب اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، جانے والے کے لیے وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال بٹ صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں تیاری رکھنے کی، تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه،
أعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. بہت خوبصورت تحفہ جو میں اور آپ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص دعا کرتا ہے، یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں معاف فرما، یا اللہ جتنے بھی مومن ہیں ان کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ انعام یہ دیتا ہے پوری دنیا میں جتنے مسلمان آباد ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اس بندے کے کھاتے میں لکھ دیا کرتا ہے۔ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں دعا کیا کریں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جب جانے والا چلا جائے انسان گفتگو کرے اور سوچے کہ مجھے وقت دینا چاہیے تھا، مجھے اس کا حال چال پوچھنا چاہیے تھا، کوئی ضرورت تھی، ضرورت کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ جانے کے بعد پھر بھی اچھا ہے، نہ ہونے سے اچھا ہے، لیکن کتنا ہی اچھا ہو جو موجود ہے آپ کے پاس، آپ اس کے لیے وقت نکالیں، آپ اس کی ضرورت کا خیال کریں، آپ اس کے دکھ بانٹنے والے بن جائیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عدم موجودگی میں اپنے بھائی کے لیے صدق دل سے دعائیں کرنے والا بنائے۔ آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہو، فرشتہ اللہ کی جانب سے مقرر ہو جاتا ہے، جو آپ اس کے لیے مانگتے ہو فرشتہ آپ کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اس کو بھی عطا فرما۔ مسجد کے ایک نمازی بھائی محمد آصف کینسر کے مریض ہیں، دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما۔ پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہیں تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں الہ العالمین قرضے اتارنے کی توفیق نصیب فرما۔ جانے کے بعد ہم یاد کرتے ہیں، یا اللہ جو موجود ہے ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق نصیب فرما۔ ایک بیوہ کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تعاون کی ضرورت ہے، تمام بھائی اس بات میں تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ الہ العالمین قبر کی وحشت، تنہائی، تاریکی اور عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت کے ساتھ اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔